صغیرا، فرمایا ان کی تعظیم کرنا اور ادب سے ان سے بات کرنا اور ان کے لیے نرم دلی کے ساتھ عاجزی کے بازو پھیلا دینا، یعنی ان کے سامنے اپنے آپ کو عاجز کر دینا، محبت اور پیار سے انہیں سینے سے لگا لینا۔ اور ارشاد فرمائے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور عرض کرنا اے ہمارے رب میرے والدین پر رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پرورش کیا۔ فرمایا کہ پھر یہ دعا کرنا، پھر عرض کرنا کہ یا اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں ہم پر رحم کیا، ہماری پرورش کی۔ یہ تو اس کا ترجمہ میں نے عرض کیا، اب اس کو ذرا کھول کے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اسی کی عبادت کرو، کہ اللہ تعالیٰ خود اپنی عبادت کا حکم دے رہا ہے کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں پہلے میری عبادت کرو، کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ میں تمہارا رب ہوں اور سچا رب ہوں، میں وہ رب ہوں جس نے سب کچھ بنایا ہے، جس کے مقابلے کا کوئی نہیں، جس کا ہمسر کوئی نہیں، جس کا ثانی کوئی نہیں، میں وہ رب ہوں، کن کہہ کے سب کچھ بنا دیتا ہوں۔ اب وہی رب تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو، یعنی میری عبادت کرو، کہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے، میں ہی ایک رب ہوں جو عبادت کے لائق ہوں، تو پہلے میری عبادت کرو، اور اس کے بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ پہلے میری عبادت کرو پھر والدین کے ساتھ احسان۔ احسان کیا ہے؟ ان کی خدمت کرو، ان کا ادب کرو، ان کا احترام کرو، اور نرمی سے ان کے سامنے پیش آؤ، ان کی فرما برداری کرو، ان کی تابع داری کرو، ان کا حکم مانو، یہ ہے احسان۔ ان کا حکم مانو، اس طریقے سے حکم مانو کہ جب وہ تمہیں دیکھیں تو خوش ہو جائیں، وہ راضی ہو جائیں، کہ ایسا سلوک، ایسا احسان ان کے ساتھ کرو کہ ان کی آنکھیں تمہیں دیکھیں تو خوش ہو جائیں۔ اب آنکھیں اسے دیکھ کے خوش ہوتی ہیں جو محبت بھی کرتا ہو، ادب بھی کرتا ہو، احترام بھی کرتا ہو، حیا بھی کرتا ہو، وفا بھی کرتا ہو، اور جو آنکھیں نکالتا ہو، جو غصے سے یا ماں باپ کو ڈانٹتا ہو، گالیاں دیتا ہو، اسے دیکھ کے کبھی ماں باپ مسکرائیں گے؟ نہیں۔ فرمایا تمہارے رب کا حکم ہے پہلے میری عبادت کرو اور پھر اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اب اس میں پہلے عبادت اور دوسرے نمبر پہ احسان۔ پتہ یہ چلا کہ جو چاہتا ہے کہ میں ماں باپ کا ادب کرنے والا بن جاؤں، پہلے نمازی بن جائے، ادب والا ہو جائے گا، پہلے اپنا رب کا فرما بردار ہو جائے، پھر وہ اپنے ماں باپ کا تابع دار ہو جائے گا۔ اب دوسرا اس میں یہ ہے کہ جو نماز روزہ عبادت ذکر فکر نہیں کرے گا اس کو ماں باپ کی محبت نصیب نہیں ہوگی، ماں باپ کا احترام نصیب نہیں ہوگا، کیونکہ پہلے حکم ہے اللہ کی عبادت، دوسرا حکم ہے کہ والدین کے ساتھ احسان۔
تو پتہ یہ چلا کہ نماز پڑھنے سے ہمیں ادب ملتا ہے، نماز ہمیں اپنے ماں باپ کا ادب سکھاتی ہے، یہ عبادت ہمیں اپنے بڑوں کا ادب سکھاتی ہے، اللہ کی عبادت ہمیں بڑوں کا حیا سکھاتی ہے، اللہ کی عبادت ہمیں فرما بردار بناتی ہے، اللہ کی عبادت ہمیں تابع دار بناتی ہے، اللہ کی عبادت ہمیں دوزخ سے بچاتی ہے اور جنت میں پہنچاتی ہے۔ تو عبادت پہلے، اس کے بعد پھر فرمایا اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اللہ اکبر۔ اب احسان کب، کیسے، کس طرح، آگے خود ہی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، فرمایا اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اگر تمہارے سامنے وہ بڑھاپے میں پہنچے، ایک یا دونوں بڑھاپے میں تمہیں نصیب ہو گئے، ایک نصیب ہو گیا، کیونکہ یہ قانون قدرت ہے، وہ جسے چاہے پہلے لے جائے، وہ چاہے تو دونوں کو ایک ساتھ لے جائے، چاہے ماں کو چھوڑ دے باپ کو لے جائے، چاہے باپ کو لے جائے ماں کو چھوڑ دے، فرمایا کہ تمہیں ماں یا باپ دونوں نصیب ہو جائیں، بڑھاپا ان کا نصیب ہو جائے، اب تم نے ان کے ساتھ احسان کرنا ہے، ان کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ اب بڑھاپے کو خاص یہاں کیوں ذکر کیا؟ فرمایا اس لیے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے پھر کمزور ہوتا ہے، پاور نہیں، طاقت نہیں، جرت نہیں، عقل نہیں، اور بازو بھی کمزور، پاؤں بھی کمزور، آواز بھی کمزور، صحت بھی کمزور۔ فرمایا ابھی وہ بچہ ہے، پھر بڑا ہوتا جائے گا، پھر آہستہ آہستہ پھر وہ جوان ہوتا جائے گا، پروان چڑھتا جائے گا، طاقتور ہوتا جائے گا۔ اب اسی طرح جیسے بچے تم ہو، تم تھے، اسی طرح تمہارے ماں باپ نے تمہیں پالا، تم کھا نہیں سکتے تھے، تمہارے ماں باپ نے تمہیں کھلایا، تم چل نہیں سکتے تھے، تمہارے ماں باپ نے تمہیں طریقہ سکھایا، انگلی پکڑ کے چلایا۔ فرمایا اسی طرح تمہیں بولنا نہیں آتا تھا، تمہارے ماں باپ نے بول بول کے باتیں کر کر کے تمہیں بولنا سکھایا۔ مالک تو میں ہوں، طاقتیں دینے والا میں، بولنے کی ہمت دینے والا میں، پروان چڑھانے والا میں۔ فرمایا حقیقی رب میں ہوں، لیکن مجازی رب والدین اولاد کے ہیں، وہ بھی پالتے ہیں، پرورش کرتے ہیں، سنبھالتے ہیں۔ فرمایا اب بچے تھے، پھر وہ پالتے گئے، بڑے ہوتے گئے، تم بڑے ہوتے گئے اور وہ بڑھاپے کی طرف چلنے لگے، تم جوان ہوتے گئے، وہ بوڑھے ہوتے گئے، تم بچے تھے، تمہیں پالتے رہے، تم جوانی میں پہنچتے رہے، جوانی کی منزلیں طے کرتے رہے، تم بچے تھے، جوانی تک آئے، وہ جوان تھے، وہ بڑھاپے تک آئے۔ جس طرح تم بچے تھے، انہوں نے تمہیں پالا پوسا، کیونکہ کمزور تھے، تم کمزور تھے، تمہاری نگاہیں بھی کمزور، کان بھی کمزور، ہاتھ بھی کمزور، پاؤں بھی کمزور، تمہاری زبان بھی کمزور۔ اب اسی طرح جیسے تم کمزور تھے، اب یہ اماں اور بابا کمزور ہو گئے، آنکھیں بھی کمزور ہو گئی، کانوں کی سماعت بھی کمزور ہو گئی، اب پاؤں میں بھی وہ طاقت نہ رہی،
اور بازوؤں میں بھی وہ طاقت نہ رہی، وہ جرت نہ رہی۔ فرمایا بچپن میں جیسے تم تھے اب بڑھاپے میں یہ ہے، جیسے انہوں نے تم پر احسان کیا، اپنے منہ کا لقمہ نکال کے تمہارے منہ میں دیا، تم روتے تھے یہ تمہیں ہنساتے تھے، تم بیمار ہوتے تھے یہ راتوں کو جاگ جاگ کے تمہارے لیے راتیں بتاتے تھے۔ اب یہ بھی بچے بڑھاپے میں بچے ہو گئے، جیسے انہوں نے تمہارے ساتھ احسان کیا اب تم ویسا ان کے ساتھ احسان کرو۔ کیونکہ جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے پھر بچوں کی طرح ہو جاتا ہے، اور بچوں کی طرح ضدی بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ جب دماغ کمزور ہوتا ہے پھر بچہ کیا بوڑھا بھی بابا بھی جوان بھی ضدی ہو جاتا ہے۔ اب مثال دے کے عرض کر دیتا ہوں، کوئی بھی صحت مند مرد ہو یا عورت ہو، ایک دن 2 دن 4 دن 5 دن بخار ہو جائے، سخت بیمار ہوا، اس بخار کی وجہ سے کمزور ہو گیا، اب وہ اس کا دل نہیں کرتا میں کسی سے بات کروں، کیونکہ کوئی بات کرے تو کہتا ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ تکلیف ہوتی ہے، جب بولتا ہے تو چلا کے بولتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ سیانوں سے سمجھداروں سے پوچھا اسے کیا ہوا، اچھا بھلا تھا، محبت سے بولتا تھا، اب پاس بھی کسی کو بیٹھنے نہیں دیتا، تو سمجھداروں نے ڈاکٹروں نے طبیبوں حکیموں نے بتایا بیمار ہونے کی وجہ سے کمزور ہو گیا، چڑچڑا پن پیدا ہو گیا، کمزوری کی وجہ سے اب وہ دماغ بھی کمزور، ہاتھ بھی کمزور، سارا جسم کمزور۔ اسی طرح جوانی جوانی ہوتی ہے، بڑھاپا بڑھاپا ہوتا ہے۔ اب جب بندہ بڑھاپے میں چلا جاتا ہے وہ تھوڑا چڑچڑا بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ خوراک نہیں۔ اب ہماری نوجوانوں کی عادت کچھ ایسی ہے، اگر ماں پیسے مانگ لے، باپ پیسے مانگ لے، 1 بار دیے، 2 بار 4 بار دیے، اس کے بعد پھر ہم چوری چوری بچوں کے لیے پھل بھی لائیں گے، چوری چوری ان کے لیے برفیاں بھی لپیٹ کے چھپا کے لائیں گے، چوری چوری معاملے کریں گے، ماں باپ کو نہیں پوچھیں گے۔ اور اگر ماں باپ کہیں بیٹا ہم تیرے والدین ہیں، ہمارا کوئی احساس کر، تو ہم جواب کیا دیتے ہیں؟ ابا اب ہم ساری زندگی تیرا خیال کریں یا اپنے بچوں کا خیال کریں؟ یہی جملہ یہی جواب آتا ہے۔ اور پگلے ذرا غور تو کر، جب تو چھوٹا تھا تیرے ماں باپ نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ آج تو انہیں کہتا ہے میں بچوں کو سنبھالوں یا تمہیں سنبھالوں، اور اگر اس وقت جب تو بچہ تھا تجھے سنبھالنا چھوڑ دیتا تیرا کیا بنتا؟ اگر تیرے ماں باپ تجھے چھوڑ دیتے پھر تیرا کیا بنتا؟ آج اگر تو اس مقام پہ ہے تو ماں باپ کی وجہ سے ہے۔ کوئی بھی کسی مقام پہ رتبے پہ ہے ماں باپ کی دعاؤں کے صدقے، ماں باپ کی پرورش کی وجہ سے ہے۔ جو جس کو ملا ماں باپ کے صدقے میں ملا، جو جس کو عہدہ ملا، جاب نوکری ملی، پیسہ ملا، دولتیں ملی، جو بھی جس کو ملا وہ ماں باپ کے صدقے سے ملا، ماں باپ کی دعاؤں سے ملا۔ اگر ماں باپ نہ پالتے نہ خیال کرتے تو بتا پھر کون کرتا؟ تجھے کون سنبھالتا، کون
پالتا۔ اب یہ جملہ اسی کے ساتھ عرض کرنے لگا ہوں کہ ہمارے نوجوان کہتے ہیں ابا اماں اگر ہم تمہیں پالیں گے تمہاری خدمت کریں گے ہمارے بچوں کا کیا بنے گا؟ اب ہم تمہیں سنبھالیں یا انہیں سنبھالیں؟ تو میرے دوستو یاد رکھو، فرمایا جو شخص اپنے والدین کی خدمت کرے گا، احترام کرے گا اور ان کے لیے دعا کرے گا، اس کی عمر بھی لمبی ہوگی، رزق میں بھی برکت ہوگی۔ لگتا ہے گل سمجھ نہیں آئی۔ اصل نا یہ سودا ہے گھاٹے دا، ماں باپ کی خدمت کرنا یہ گھاٹے کا سودا ہے، ماں باپ کا ادب کرنا، ان کے لیے دعا کرنا یہ گھاٹے کا سودا ہے، اس لیے آپ نہیں بولے۔ فرمایا جو بچہ ماں کے لیے باپ کے لیے ہاتھ اٹھائے گا، رب کی بارگاہ میں رو کے دکھڑا سنائے گا، مولا میری اماں کی بخشش فرما، میرے بابا کی بخشش فرما، اور جو والدین کا ادب کرے گا، خدمت کرے گا، احترام کرے گا، فرمایا میں رب ہو کے اس کی عمر بھی لمبی کروں گا، اس کے رزق میں بھی برکتیں نازل کروں گا۔ اب بات سمجھ میں آ گئی۔ کبھی یہ نہ کہنا اب میں اپنے بچوں کو سنبھالوں یا تمہیں میں سنبھالوں، کبھی نہ کہنا، بلکہ بچوں سے پہلے ماں باپ کی خدمت کرنا، ماں باپ کا احترام کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان نوجوانوں کے لیے، ان دوستوں کے لیے جو پریشان ہوتے ہیں اب بچوں کو سنبھالوں، ماں باپ کو سنبھالوں، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ میں اسے اپنے پڑوسی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا موسیٰ کلیم یا حکم رب جلیل، فرمایا فلاں جگہ میں ایک کسائی ہے، اس نے چھوٹی سی دکان بنائی ہے، وہ کسائی ہے نہیں وہ حلوائی ہے، وہاں جاؤ اسے دیکھو، وہ تمہارا جنت کا پڑوسی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام جو چلے وہاں تک گئے تو دیکھا وہ کسائی اپنا کام کر رہا ہے، آپ صرف اسے دیکھتے رہے، میں دیکھوں میرا پڑوسی کیسا ہے، اس کا عمل کردار کیا ہے، یہ کرتا کیا ہے، بناتا کیا ہے، کماتا کیا ہے، کھاتا کیا ہے، کھلاتا کیا ہے، اس کا سارا کھاتا کیا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام جو پہنچے وہ دکان بنائی ہوئی، اپنا پھٹا لگایا ہوا، اب گوشت بناتا ہے، کام کرتا ہے۔ اب شام کو جب گھر آیا موسیٰ علیہ السلام اسی طرح، پھر اس کی کوئی بکریاں وغیرہ بھی ہیں، اب سارا منظر دیکھا۔ جب شام کو واپس آئے اب موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ، آپ نے سارا منظر دیکھا، وہ گھر میں آیا، اس کے اپنے بیوی بچے بھی تھے، ماں باپ بھی کمزور تھے، ضعیف تھے۔ اب اس نے اپنی بکریوں کا دودھ نکالا، بچے رو رہے ہیں بھوک کی وجہ سے، مگر اس شخص نے بکریوں کا دودھ نکالا، کھانے کا انتظام کیا۔ جب انتظام ہو گیا اس کے بعد اپنی ماں کو کھلایا، باپ کو کھلایا، اور جب ان کی خدمت کرنے کے بعد اپنے بچوں کو کھلایا پلایا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اس کا تو صرف یہ عمل ہے اور کوئی ایسا خاص عمل نظر نہیں آیا۔ آپ نے عرض کی میرے مولا اس کا کیا خاص عمل ہے؟ فرمایا میرے موسیٰ کلیم تم نے دیکھا نہیں، مولا دیکھا ہے، اس
فرمایا اس کی ماں جب بولی دعا کی، مولا جو وفادار میرا بیٹا ہے، میرا تابع دار ہے، میرا وفادار ہے، بچوں سے پہلے مجھے کھلاتا ہے، مجھے پلاتا ہے، مولا میں اس سے راضی ہوں، اسے موسیٰ کا جنت میں پڑوسی بنا۔ والدین کی دعائیں ہیں، والدین کی دعائیں ہیں۔ اللہ کا نبی کہاں، ایک کسائی یا چرواہا دیہاتی کہاں، لیکن ماں باپ کی دعاؤں کا اثر یہ ہے، ماں باپ کے دل سے جو دعا نکلتی ہے وہ ڈائریکٹ جاتی ہے۔ 3 بندوں کی دعائیں، دعا ہو تب بھی قبول، بد دعا ہو تب بھی قبول۔ 3 ہستیاں، 3 شخصیت ایسی ہیں، ماں باپ کے دل سے دعا نکلے سیدھی اللہ کی بارگاہ میں، درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی پردہ نہیں، سیدھی اللہ کی بارگاہ میں ماں باپ کی دعا نکلے سیدھی، مسافر کے منہ سے دعا نکلے وہ بھی سیدھی، مظلوم ہو اس کے دل سے دعا نکلے وہ بھی سیدھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول۔ مسافر ہو، آپ سے رستہ پوچھا، آپ نے بتا دیا کہ بھائی یہ رستہ ہے، اس طرح سیدھے، اگر وقت تھا آپ نے اس کے ساتھ تعاون کیا، اسے وہاں تک منزل تک پہنچا دیا، وہ مسافر ہے، دل سے دعا نکلی وہ رکے گی نہیں، وہ قبول ہوگی۔ فرمایا مظلوم ہے، ظالم کے ظلم سے آپ نے بچایا، اس کا خیال کیا، دل سے دعا نکلی وہ قبول ہے، ماں باپ کا احترام کیا، دل سے دعا نکلی وہ بھی قبول ہے۔ اب یہی 3 ہستیاں ہیں، اگر ماں باپ کا دل دکھایا، ماں باپ کو ستایا، بد دعا نکل گئی، یہ بھی قبول۔ ماں باپ کے دل سے بد دعا نکل گئی، یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول۔ اور یاد رکھیے گا، بندہ گنہگار ہے، کوئی زانی ہے، شرابی ہے، کبابی ہے، سنی ہے یا وہابی ہے یا کوئی اور خرابی ہے، گنہگار ہے، جوا کھیلتا ہے، جواریہ ہے، جو بھی گناہ کرتا ہے اللہ کی مرضی میں آئے اسے معاف کرے، دنیا میں معاف کرے نہ کرے اس کی موج ہے، قبر میں معاف کرے نہ کرے اس کی مرضی ہے، اور حشر میں معاف کرے نہ کرے اس کی مرضی ہے۔ مگر یاد رکھو 2 گناہ ایسے ہیں جن کی معافی نہیں ہے۔ فرمایا جو گستاخ رسول ہو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک دنیا میں اسے رسوا نہ کروں۔ گستاخ رسول، گستاخ صحابہ، گستاخ اولیاء، فرمایا جو میرے یاروں کا بے ادب ہے، جو میرے یاروں کا گستاخ ہے، اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک انہیں دنیا میں ذلیل نہ کروں۔ جب ذلیل ہو جائیں گے انہیں دنیا میں سزا دوں گا، اس کے بعد انہیں موت دوں گا۔ دوسرا گناہ کون سا ہے؟ فرمایا جس نے اپنے ماں باپ کو ستایا، ماں باپ کو رلایا، جس عورت نے، جس مرد نے، جس نوجوان نے ماں باپ کا دل دکھایا، ماں باپ کو رلایا، ماں باپ کو ستایا، ماں باپ کو پریشان کیا، ماں باپ کو دکھی کیا، ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو لائے، فرمایا اس اولاد کو، اس
اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک دنیا میں اسے سزا نہ مل جائے۔ فرمایا جو ماں باپ کو ستائے گا، جو ماں باپ کا دل دکھائے گا، اس وقت تک اسے موت نہیں دوں گا جب تک اسے دنیا میں سزا نہ دوں۔ پہلے سزا دوں گا، بعد میں موت دوں گا۔ آپ نے کئی ایسے دیکھے ہوں گے جنہوں نے ماں باپ کو ستایا، ماں باپ کو ستایا اور ماں باپ تو دنیا سے چلے گئے، مگر انہیں ساری زندگی سکون نہیں آیا۔ اب اس کا حل بھی ہے۔ جس کے والدین حیات ہیں وہ جائے توبہ کرے، ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے بیٹھ جائے، ماں باپ کے سامنے سر جھکا دے، سر قدموں میں رکھ دے، ان سے معافی مانگے، اپنے ماں باپ کو راضی کرے اور اپنے اللہ سے توبہ کرے، کیونکہ ماں باپ اتنے رحیم اور کریم ہوتے ہیں۔ جب بچی یا بچہ ماں باپ کے سامنے آنسو بہائے، ماں باپ کی رحمت جوش میں آتی ہے، معاف فرماتی ہے۔ جن کے والدین حیات ہیں وہ جا کے معافی مانگیں، اور جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں وہ والدین کی قبر پہ جائیں، جا کے دل کا دکھڑا سنائیں، معافی کے لیے ہاتھ بڑھائیں، رو کے معافی مانگے، اماں جان ابا جان ہم نادان تھے، پگلے تھے، تمہیں ستاتے رہے، جوانی کا نشہ تھا یا دولت کا نشہ تھا یا کرسی کا نشہ تھا یا کسی چیز کا نشہ تھا، ہمیں خبر نہ ہوئی، پر آج آنکھ کھلی ہے، جو دل کی بند آنکھ تھی آج وہ کھلی ہے، تو اللہ کے لیے معافی مانگنے آئے ہیں، معاف کر دے میری اماں، معاف کر دے میرا بابا، مجھے معاف کر دے۔ اپنے ماں باپ سے قبرستان میں جا کے معافی مانگے، اگر وہ قبرستان میں بھی راضی ہو گئے، رب راضی ہو جائے گا، وہ مہربان ہو جائے گا۔ مختصر عزیزان محترم کہ ہم سب کو لازم ہے اللہ کی عبادت کرے، عبادت کے بعد ماں باپ کا احترام کرے۔ تو اللہ نے فرمایا میری عبادت کے بعد والدین کے ساتھ احسان کرو۔ آگے کیا ارشاد فرمایا؟ اُفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ اب یہ جملہ بڑا قابل غور ہے۔ فرمایا انہیں غصہ آئے، تمہارے والدین کو غصہ آئے، تمہیں تھپڑ رکھ کے لگائے، مکہ لگائے، جو بھی کہیں، ان کے ہاتھ میں ڈنڈا آ جائے تو وہ بھی ٹکائے، مگر فرمایا اولاد کو اتنی بھی جرت نہیں ہے کہ ہائے کر سکے۔ یہ تو تڑا کر کے بولنا یہ تو دور کی بات ہے۔ فرمایا انہوں نے تھپڑ لگایا، تمہیں درد ہوئی، میرا آرڈر یہ ہے کہ ان کے سامنے ہائے بھی نہ کرنا۔ اس سے چھوٹا کوئی لفظ نہیں تھا، اف۔ اب اف اس کو پنجابی اردو میں ہائے، درد ہوئی ہائے، اس سے چھوٹا کوئی لفظ نہیں تھا، ورنہ اللہ وہ بھی استعمال فرما دے۔ اتنا بڑا مقام ہے والدین کا کہ ان کے سامنے ہائے بھی نہیں کرنی، درد بھی ہو رہا ہے، ان کے مارنے کی وجہ سے درد ہوا، فرمایا تجھے اتنی اجازت نہیں کہ ہائے کر، بس چپ،
یہ ہے مقام ماں باپ کا۔ فرمایا والدین کا مقام ایسا ہے جیسے ایک نبی کا مقام امت پر ہوتا ہے۔ جیسا نبی کا مقام اپنی امت پر ہے، اسی طرح والدین کا مقام اپنی اولاد پر ہے۔ ماں باپ سے لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا، گالم گلوچ کرنا، یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ فرمایا ان کے سامنے اف بھی نہ کرنا، اتنا رتبہ ہے تیرے ماں باپ کا۔ اللہ اکبر۔ ابھی آیت کا ترجمہ بھی ہم نے پورا نہیں کیا تو ٹائم ختم ہو گیا۔ فرمایا کہ انہیں جھڑکنا نہ۔ ماں باپ کو، اکثر ماں باپ بھی ایسے ہیں کہ اگر بیٹے کے پاس دولت آ جائے، میں نے بہت سارے دیکھے، دولت آ گئی یا کوئی کرسی ہتھے چڑھ گئی یا کسی عہدے پہ ہو گیا، ماں باپ ڈرتے اس سے بات نہیں کرتے۔ ماں باپ ڈرتے بات نہیں کرتے، بات کرے ناراض ہی نہ ہو جائے، روٹھ نہ جائے۔ بھائی تم والدین ہو، تم اس کے کان سے پکڑو۔ اگر ایک وقت کا وزیر اعظم بھی ہے تو ماں تو اس کی ماں ہے نا، باپ تو اسی کا باپ ہے۔ اگر باپ نہ ہوتا تو یہ کہاں سے آتا؟ ماں باپ، بیٹا زمانے کا نبی ہے، ولی ہے، وزیر ہے، جج ہے، وکیل ہے، رانا ہے، جٹ ہے، بٹ ہے، فٹافٹ یا گجر جو بھی ہے، اولاد اولاد ہی رہتی ہے۔ ماں جب چاہے، باپ جب چاہے کان سے پکڑے کھڑا کر دے، کان سے پکڑ کے بٹھا دے۔ ماں باپ کو ڈرنا نہیں چاہیے، ماں باپ کو اپنا روب رکھنا چاہیے۔ ایسے ڈرتے ہیں پگلے نہیں، ماں باپ اپنا روب رکھیں۔ کوئی اولاد سے ڈر نہیں رکھنا، اور اولاد کے لیے یہی ہے کہ یہ تمہاری جنت ہے، یہی تمہاری دوزخ ہے۔ والدین ہی جنت ہے، والدین ہی دوزخ ہے۔ جس نے ان کو راضی کیا، خدمت کی، ادب کیا، وہ جنتی ہو گیا۔ جس نے انہیں دکھ دیا، ستایا، اس کے لیے دنیا بھی جہنم بن جاتی ہے، آخرت بھی جہنم بن جاتی ہے۔ ہر اولاد کو چاہیے، اگر چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں عزت ملے، قبر میں عزت ملے، حشر میں عزت ملے، ماں باپ کی عزت کرتے جاؤ، ادب کرتے جاؤ، اور اپنی کامیابی کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ۔ اور کوئی شخص وہ کامیاب نہیں ہو سکتا جو ماں باپ کو ستائے یا ماں باپ کا دل دکھائے۔ فرمایا اف ولا تنہرہما وقولا کریما، ان کے سامنے اف بھی نہ کرنا، ہائے بھی نہ کرنا، اتنا مقام ہے والدین کا۔ تو دوستو آج یہی بات روکتے ہیں، آئندہ جمعہ اس سے آگے عرض کریں گے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔